السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے نصاب میں شامل اردو کے مضمون کا 7واں سبق شیخ سعدی کے اقوال پڑھیں گے۔ شیخ سعدی ایک بہت بڑے مفکر اور دانشور تھے۔ انہوں نے اپنی حکایات اور کہانیوں کے ذریعے سے ہمیں بہت سی قیمتی باتیں اور دانشمندی کی باتیں سمجھانے کی کوشش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کام کا آغاز کیا جائے اس کام کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ کام بے برکت رہتا ہے۔ سب سے پہلے سبق کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا۔ اپنے تجربات کو شیخ سعدی نے تحریر کی صورت میں دوام بخشا۔ شیخ سعدی نے نظمیں بھی کہیں اور نثر میں بھی لکھا۔ آپ کی شاعری کی کتاب بوستان اور نثر کی کتاب گلستان کو بہت زیادہ شہرت ملی۔ شیخ سعدی کے حکمت و دانش سے بھرپور کچھ اقوال درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، بادشاہوں کو وہی نصیحت کر سکتا ہے جسے نہ اپنے سر کا خوف ہو نہ مال کی تمنا۔ نمبر 2، جو دوسروں کے غم سے بے تعلق ہے وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ نمبر 3، دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بنانا ہے۔ سبق کی بلند خوانی اور خلاصے کے بعد اب آتے ہیں سبق کے کام کی طرف، جو کام آپ کو کاپی میں کرنا ہے۔ کام شروع کرنے سے پہلے چند ضروری ہدایات ہیں جن کا اہتمام کرنا لازمی ہے۔ سب سے پہلے ٹائٹل پیج یعنی سر ورق۔ ٹائٹل پیج کہتے ہیں کہ سبق کا نام خوبصورتی سے تحریر کریں اور خوبصورتی سے اس میں کلرنگ کریں، اور ٹائٹل سے متعلقہ جو تصویر بنانی ہے وہ تصویر بنائیں۔ اس کے بعد اس صفحے پر صفحہ نمبر لکھیں۔ یہاں سے آپ کے جدید سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور فہرست بنائیں۔ فہرست میں سبق کا نام سب سے پہلے لکھنا ہے، تاریخ لکھنی ہے جس تاریخ کو کام شروع کر رہے ہیں، اور وہ صفحہ جس سے یہ سبق شروع ہوا ہے وہ صفحہ نمبر لکھنا ہے، اور اس سبق کے کام کا آخری صفحہ بھی لکھیں۔ جو کام جیسے لکھوایا جا رہا ہے ویسے ہی لکھیں اپنی طرف سے۔ شیخ سعدی کے اقوال، صفحہ نمبر 16۔ شیخ سعدی کے اقوال، صفحہ نمبر 16۔ ٹائٹل پیج کے بعد اب آتے ہیں سبق کے اہم الفاظ معنی کی طرف۔ پہلا لفظ ہے بیشتر حصہ، ایک بڑا حصہ۔ دوام بخشا یعنی ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ تیسرا لفظ ہے بے تعلق یعنی لاپرواہ۔ چوتھا لفظ ہے عیب یعنی خامی۔ پانچواں لفظ ہے معلم یعنی استاد۔ چھٹا لفظ ہے سیر و سیاحت، گھومنا پھرنا اور تفریح۔ ساتواں لفظ ہے فکری تازگی یعنی دانائی اور غور و فکر۔ آٹھواں لفظ ہے حاسد یعنی حسد کرنے والا۔ نواں لفظ ہے مشعل، قندیل، چراغ۔ 10واں لفظ ہے رنج یعنی تکلیف، دکھ۔ سبق کے الفاظ معنی کے بعد اب آتے ہیں سوالات اور جوابات کی طرف۔ سوال نمبر 1، نیچے دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ پہلا، اپنے اچھے عمل سے کسی کو خوشی دینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جواب، اپنے اچھے عمل سے کسی کو خوشی دینے سے یہ فائدہ ہوگا کہ بھلائی اور نیکی کا نتیجہ بھی اچھا ملے گا۔ یہ عمل ان ہزار سجدوں سے بہتر ہے کہ جس کے پیچھے رنج چھپا ہو۔ دوسرا سوال، شیخ سعدی کا اصل نام کیا تھا؟ جواب، شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا۔ تیسرا سوال، شیخ سعدی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ جواب، شیخ سعدی ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ چوتھا سوال، ان کی کون سی 2 کتابیں بے حد مقبول ہیں؟ جواب، شاعری میں شیخ سعدی کی کتاب بوستان
اور نثر میں ان کی کتاب گلستان بے حد مقبول ہے۔ 5واں سوال، بے وقوف کا عیب کسے نظر آتا ہے؟ جواب، بے وقوف کا عیب ساری دنیا کو نظر آتا ہے۔ 6واں سوال، شیخ سعدی نے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کہا؟ جواب، شیخ سعدی نے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے کہا کہ اگر دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو لوگوں پر احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا۔ 7واں سوال، کسی دوست کے دشمن کے ساتھ دوستی رکھنا کیسا ہے؟ جواب، اپنے کسی دوست کے دشمن کے ساتھ دوستی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دوست کو بھی دشمن بنا لیا جائے۔ سوال نمبر 2، خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ نمبر 1، عقل مند اور ڈیش میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے، یعنی عقل مند اور بے وقوف میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے۔ نمبر 2، بات اس وقت کر جب تجھے ڈیش ہو کہ اثر ہوگا، یعنی بات اس وقت کر جب تجھے یقین ہو کہ اثر ہوگا۔ نمبر 3، بادشاہوں کو وہی نصیحت کر سکتا ہے جس سے نہ اپنے سر کا خوف ہو اور نہ مال کی تمنا۔ نمبر 4، شیخ سعدی نے نظمیں بھی کہیں اور ڈیش میں بھی لکھا، یعنی نثر میں بھی لکھا۔ نمبر 5، دنیا کی کئی زبانوں میں ان کتابوں کے تراجم ہو چکے ہیں۔ سوال نمبر 3، درست بیان پر صحیح اور غلط بیان پر غلط کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، اپنے اچھے عمل سے کسی کو دلی خوشی دینا 1000 صدوں سے بہتر ہے، صحیح۔ نمبر 2، بے فائدہ بات کرنے سے انسان کی قدر بڑھتی ہے، غلط۔ نمبر 3، نادان آدمی غبارے کی مانند ہوتا ہے، پھول کر پھٹ جاتا ہے، صحیح۔ نمبر 4، جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی سوچ کبھی اچھی نہ ہوگی، صحیح۔ اب آتے ہیں الفاظ جملوں کی طرف۔ پہلا لفظ ہے سیر و سیاحت جملہ، بہت سے لوگوں کو اپنے کام کے دوران سیر و سیاحت کا موقع مل جاتا ہے۔ دوسرا لفظ تجربات، بزرگوں کے تجربات سے ہمیشہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تیسرا لفظ دوام بخشنا، علامہ اقبال نے اپنے خیالات کو شاعری کی صورت میں دوام بخشا۔ چوتھا لفظ ہے تراجم، اس کو جملے میں استعمال کیا تو عربی کتابوں کے اردو میں تراجم شائع ہو چکے ہیں۔ پانچواں لفظ ہے علم و حکمت، علم و حکمت سے بھرپور محافل میں شرکت سے شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4، شیخ سعدی کے اقوال کی روشنی میں 10 جملوں پر مشتمل ایک مضمون تیار کیجیے۔ جواب، انسان کو چاہیے کہ دن کی روشنی میں ڈریس تلاش کرے اور اس کے لیے جد و جہد کرے، اور رات میں عبادت کرے اور اللہ کے سامنے آہوزاری کرے۔ دنیا کا مال و متاع ضرورت کے لیے ہے کہ زندگی کی ضروریات پوری ہو جائے۔ زندگی مال و متاع جمع کرنے کے لیے نہیں ہے کہ اپنا سارا وقت اور ساری سوچ اسی میں لگا دے۔ روزی کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیے ہے، جتنی روزی مقدر میں لکھی ہے وہ انسان کو مل کر رہے گی، باقی یہ کہ انسان بقدر ہمت کوشش ضرور کرے۔